نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینو کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ماضی میں کچھ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں۔ بہرحال آپ کے کافی سارے سوالات کو جمع کر کے اس کے بارے میں ایک اور ماڈریٹ نیوز آپ کو دے دیتا ہوں یا انفو دے دیتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کینو کے کہ ایک تو کینو جو ہے کوشش کرے، کینو بیسیکلی وٹامن سی ہے، پکا وٹامن سی کا بینک ہے، سی بینک ہے کینو وٹامن سی کا۔ تو اس کو ڈی سے کراس کمبینیشن کرنا بڑا فائدہ دیتا ہے۔ ڈی سے کراس کمبینیشن کیسے کریں گے؟ ڈی جو قدرتی طور پر اللہ آپ کو دے رہا ہے وٹامن ڈی، وہ کہاں سے دے رہا ہے؟ وہ سورج سے دے رہا ہے۔ تو ڈی کا کراس کمبینیشن کیسے بنے گا؟ صبح جب دھوپ نکل آئے دھوپ کی موجودگی میں، اور باقی تو دنیا کا میں پتہ نہیں، لیکن پورے بھارتی پنجاب میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کینو دھوپ میں بیٹھ کے کھایا جاتا ہے۔ وہاں روایات اور کلچر اور ثقافت ابھی بھی زندہ ہے۔ تو اگر وہ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح ترین کام کر رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اس کا ہم سب کو پابند ہونا چاہیے کہ کینو جو ہے صبح جب دھوپ نکل جائے دھوپ میں بیٹھ کے کھائیں، تب فائدہ ہوتا ہے۔ کینو کوشش کریں کہ نہار منہ نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح سورج ڈوبنے کے بعد رات کو نہ کھائیں تو بہتر ہے، صرف کھائیں اور یہ فائدہ ہوگا۔ اس دھوکے میں مسنگ بہت ہو جاتی ہے، تو کھا لیں، ضرور کھائیں، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، لیکن طریقے سے کھائیں کہ سورج کی موجودگی میں کھائیں، اور ہو سکتا ہے تو سورج کے نیچے بیٹھ کے کھائیں، سورج کی شعاع پڑ رہی ہو آپ کے اوپر تب کھائیں، تب تو یہ فائدہ دیتا ہے، اور A1 قسم کا فائدہ دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کینو کرتا کیا ہے؟ ایک تو باڈی جو کچھ بھی غذائیں کھا رہے ہو اس کا جتنا آئرن آپ کو لگنا چاہیے، اس آئرن کو باڈی میں جذب ہونے کا کردار، جذب کرنے کا کردار، جو اس فولاد ہوگا تو کسی کو پنچ مارو گے تو اس کا ڈانٹ ٹوٹے گا نا، فولاد ہی نہیں ہوگا تو ہلکا سا مارو، اس نے دو دھڑ دیے پکڑ کے، تو اپنے دانت تھوڑی توڑوانے، اپنے نہیں توڑوانے دانت، تو اس کے لیے آپ کی باڈی میں آئرن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس پر عمل کب ہوگا؟ جب اپنا پنچ مضبوط ہو، اپنے ہاتھ باقی سب کچھ مضبوط ہو۔ سمجھ تو آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ تو آئرن کو باڈی میں جذب کرنے کے لیے جو مین کیریکٹر پرفارم کرتا ہے وہ کینو ہے، بہت بڑا سی کا بینک ہے، اتنا بڑا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کولیجن بناتا ہے، اتنی بہترین چیز ہے۔ آپ کی اسکن میں جو بڑھاپا آتا ہے نا، وہ بڑھاپے میں جو جھریاں آتی ہیں اور جلد لٹک جاتی ہے، جلد کا کلر ڈیمیج ہوتا ہے یا کسی کا ہو رہا ہو، تو اسی طرح جوڑ جوائنٹ میں اور اسکن کو ہیل ہونے میں جو بہت بڑا کیریکٹر پرفارم کرتا ہے وہ آپ کا کینو ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، کینو پہ آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا کہ کینو میں اللہ نے کیسے کیسے عجوبے رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ AMD جو ہے، یعنی کہ انسان جب بڑی عمر کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ایج ریلیٹڈ جو ہے میکولر جو ہے وہ ہلکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شارٹ فارم میں اس کو آسان لفظوں میں ٹیسٹ رپورٹ کی بنیاد پر AMD کہا جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ تو AMD کی صورت میں صورت کو فائدہ مند دیتا ہے کہ AMD میں ہوتا ہے کہ پہلے آنکھوں میں ایک ڈاٹ نظر آنا شروع ہوا، پھر لکیریں شروع آ گئی، پھر کیڑے مکوڑے آنے شروع ہو گئے، آنکھ ڈم ہونی شروع ہو گئی، اور پھر نظر ہی نہیں آ رہا کہ بیلن کہاں سے رہا ہے۔ اب جب نظر نہیں آئے گا کہ بیلن کس طرف سے آ رہا ہے تو اپنا بچاؤ، دفاع اور تحفظ کیسے کرو گے؟ تو اس کے لیے بھی کینو آپ کی سپورٹ کرتا ہے۔ آپ کو AMD کا جو ریٹنگ انوینشن ہے آپ کی باڈی میں، اس کو سلو کرتا ہے، اور آپ فائدے میں رہتے ہو۔ بر وقت نظر آتا ہے کہ بیلن ادھر سے آ رہا ہے، ٹوئی کر کے ڈائی ماری، بیلن اوپر سے گیا۔ تو اس کے لیے کینو کھانا بڑا ضروری ہے۔ کب؟ دوپہر کو سورج کی موجودگی میں۔ ہاں، ایسا نہیں کہ رات کو بلینکٹ میں گھس کے کینو کھا رہے ہیں، صبح پھیپھڑے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ چیز اپنے طور پر صحیح پراپر کھا رہے ہیں تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، غلط طریقے سے کھا رہے ہیں تو پھر پوچھتے جاؤ حکیم صاحب اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ سائیڈ ایفیکٹ تمہاری حرکتوں سے ہوتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے نہیں ہوتا۔ آپ پراپر رہیے، پراپر چلیے، آپ ہر چیز کو اپنے وقت پہ پرفارم کیجئے۔ آپ فجر کی نماز عشاء کو پڑھ رہے ہو، عشاء کی نماز فجر کو پڑھ رہے ہو، تو پاگل ہوگے نہیں ہوگے؟ تو غلط کام کرنے سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، صحیح کام کرنے سے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب علی کینسر کا کوئی بھی مرض ہے، بھائی کینسر عضلاتی 3 سے ہوتا ہے نا، تو کینو مفرہ 2 ہے، کینو مفرہ 2 ہے، دل کو فرحت پیدا کرتا ہے، اور دل کو فرحت مطلب روح کو بھی فرحت پیدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کیس میں کھلایا تھا اور فرمایا تھا کہ اس سے فرحت پیدا ہوتی ہے، تو وہ بات تو پکی اور اتھینٹک ہو گئی نا پھر۔
تو یہ کینسر کا آپ کوئی بھی علاج کریں، کینسر میں بواسیر بھی شامل ہے، فائبرائڈ کینسر بھی شامل ہے، اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کسی کو مینسز میں تو وہ چیز بھی شامل ہے، خون کا کہیں بھی کثرت ہو وہ شامل ہے، باڈی اچانک گرم ٹمپریچر ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر جن گھس گیا۔ اکثر لوگ نا دن میں بار بار چڑیل دیکھتے ہیں، اس کا نام تو میں نہیں لے رہا، بڑی مقدس مخلوق ہے، پھر بیلن تو مجھے کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا، تو پھر ان کو پھر وہ مارے خوف کے ان کو جن محسوس ہوتا ہے اپنی باڈی میں، اچانک باڈی گرم ہونی شروع ہو جاتی ہے، خائمہ میں یہ گرم ہونا اچھی علامت نہیں، آگے چل کے کچھ ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ ایسی صورت میں بھری دوپہر کو سورج کی موجودگی میں کینو کھا لیا جائے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اسٹریس آ رہا ہے دماغ میں، ابھی اسٹریس جو ہے نا دماغ کا وہ کچھ بھی دے سکتا ہے، اسٹریس ایک عجیب جن کا نام ہے، یا تو یہ ماضی کا ڈپریشن دے دے گا آپ کو، یا مستقبل کا انزائٹی دے دے گا، یا پینک اٹیک دے دے گا، ہاں جی یہ سب سے بڑا جن ہے کیا؟ اسٹریس۔ تو یہ اس کو بھی غارت کرتا ہے کینو، جناب علی کھا کے دیکھیے گا، دعائیں دیں گے پوری زندگی، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ابھی کینو کھا لیے سارے اللہ نے فائدے دے دیے، کسی کو گرمی جلن، اکثر لوگ کہتے ہیں پیشاب میں جلن ہے، باتھ روم میں جلن آ رہی ہے، تو وہ بھی جناب کینو کھائیں گے تو فائدے میں رہیں گے، ان کی ہر جگہ مفرہ ہو جائے گی، فرحت پیدا ہو جائے گی، دل میں بھی، روح میں بھی، اور ہر جگہ جہاں جہاں گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور اس کے بعد کسی بھی کرونک ڈیزیز کا آپ علاج کر رہے ہیں، جس سے بھی کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لگ کے کرتے رہیں، لیکن یہ کہ کینو کھانے کا بھی اضافہ کر دیں، کرونک ڈیزیز واقعی میں خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے، اتنے سارے فائدے۔ اس کے بعد اس کا چھلکا، یہ کیا تھا؟ وٹامن سی، کبھی بھی آپ کو اس کو ڈی میں جناب علی ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کو کھانے سے پہلے ایک چٹکی اجوائن پیسی ہوئی کھا لو تو ڈی اور سی دونوں کمپاؤنڈ ہو گیا، یہ اتنے بہترین ریئیکشن بناتے ہیں کہ آپ باڈی کو انتہائی فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے چھلکے کبھی بھی نہیں پھینکنے بھائی، اس کو سکھا لو، سکھا کے پیس لو، اس کا اوبٹن بھی بنتا ہے، اس کا کیا بنتا ہے؟ اوبٹن بھی بنتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ کسی کو خونی بواسیر ہے یا کوئی زخم ایسا ہے، کوئی بھی زخم، پھوڑا، دانہ، مسے جو رس رہے ہیں، تو اس پہ اس کا انتہائی باریک پسا ہوا پاؤڈر رکھنے کی دیر ہے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اللہ نے بہت سارے فائدے دیے ہیں، اور اس کی کریم بھی بنتی ہے۔ اگر کریم بنائیں گے تو جو سن کریم ہوتی ہے نا، سن کریم میں ہوتا ہے کیا ہے؟ صرف وٹامن سی ہوتا ہے۔ وٹامن سی کہاں سے آتا ہے؟ ابھی کینو کا رس کریم میں ملا دوں گا تو ہضم نہیں ہوگا آپ کو، تو آپ ایسا کریں کہ جو اس کے چھلکے آپ نے باریک ترین پیس لیے تھے، وہ 10% یعنی کہ 100 گرام کریم ہے تو اس میں 1 چائے کا چمچ بھر کے انتہائی باریک پسا ہوا چھلکا، یہ آپ سوکھا ہوا پاؤڈر وہ مکس کریں، منہ دھوپ میں لگا کے جائیں، تو یہ کیا ہے؟ سی ہے، سورج کیا ہے؟ ڈی ہے، تو جناب علی وہ فائدہ تو دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ سن اسکریم خود بنانی ہے، خود لگا لو پہلے چہرے پہ، پھر دیکھو سورج میں جاؤ تو ایئر کنڈیشن فیل ہو رہا ہے، بجائے گرم ہونے کے چہرہ ٹھنڈا ٹھنڈا پیارا پیارا لگ رہا ہے، تو پھر اس کو بنا کے مارکیٹ آپ نے کرنا ہے۔ پیور ہربل کریم، منہ ٹھنڈا ٹھنڈا، دل میں آگ لگی ہوئی ہے، منہ ٹھنڈا ہونا چاہیے بندے دا، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر مزے کرو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔